بسم اللہ اہل الرحمن سنت کی جو اکثریت کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ مبنی بر اجتہاد تھے، بلکہ اہل سنت اسی طرف گئے ہیں۔ باقی جو بھائی جو انبیاء کے لیے اجتہاد کا جواز نہیں مانتے وہ دوسری طرف ان کے بھی اپنے دلائل ہیں۔ بہرحال ہم بات اس پر کریں گے کہ اجتہاد جائز ہونے کی صورت میں اور یہ دونوں فیصلے ان کے مبنی بر اجتہاد تھے۔ اب بات واضح یہ کرنا ہے کہ جب دونوں ہی اجتہاد پر مبنی تھے، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی اور سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ بھی، تو اور یہ بھی کیونکہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تفسیروں میں اس میں یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ جو ہے اس کو قبول کیا گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی قبول کیا ہے۔ پہلا فیصلہ اور تھا پھر اور تھا۔ اس میں ضروری یہ لگتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خطا کو اجتہادی کہا جائے، یعنی ان کا جو اجتہاد ہے اس میں خطا تسلیم کی جائے کہ ان سے خطا ہو گئی، کیوں کہ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ جو ہے وہ قبول کر لیا گیا۔ اب اس میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ قول کرنا بہت بڑی جسارت ہے۔ کچھ دوستوں نے مفتی کرام اللہ زید کے 2 کلپ میری طرف بھیجے، تو جب میں نے سنے تو مجھے یہ پتہ چل گیا کہ یہ علم کے لحاظ سے اور عقل کے لحاظ سے بندہ جو ہے بہت ہی کمزور ہے۔ علم کے لحاظ سے ایسے کہ اس نے خود پہلے یہ تسلیم کیا کہ انبیاء اجتہاد کرتے ہیں، یہ اہل سنت کی اکثریت کا یہ مذہب ہے، اور پھر اس نے کہا کہ یہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کے نزدیک انبیاء اجتہاد نہیں کرتے۔ تو پھر اس نے یہ کہا کہ لیکن انبیاء کو جو اجتہاد میں خطا پر کہے تو وہ بہت بڑی جسارت ہے۔ تو میں کہتا ہوں حضرت صاحب، جسارت کا معنی ہوتا ہے گستاخی کرنا، جسارت کرنا اس کا معنی ہے گستاخی کرنا، تو انبیاء کا گستاخ کافر ہوتا ہے۔ آپ نے علماء اہل سنت کو کافر قرار دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے پاس نبراس ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ان الانبیاء یجتہدون، کہ انبیاء اجتہاد کرتے ہیں، وَإِنَّهُمْ قَدْ يَخْطَئُونَ فِي الْاجْتِہَادِ، کہ کبھی کبھی ان سے اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ مذہب الجماہرۃ، یہ جمہور کا مذہب ہے۔ اس میں اختلاف کس کا ہے؟ حاشیے میں لکھا ہے یہ رافضیوں کا اختلاف ہے، اور کچھ اہل سنت بھی اس طرف گئے ہیں، لیکن یہ کثیر اور جمہور کا جو مذہب ہے کہ یہ انبیاء سے کبھی کبھی خطا ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے جو اصول بیان کیا کہ جو نبیوں کی طرف خطا کی نسبت کرے وہ بہت بڑی جسارت ہے، یعنی بہت بڑی گستاخی ہے، تو آپ نے علماء اہل سنت کو انبیاء کا گستاخ قرار دیا، اور انبیاء کا گستاخ کافر ہوتا ہے۔ تو مولوی صاحب پھر آپ نے یہ کہا کہ یہ خطا کو لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے جو ہے کلمہ مدح قرار دے دیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ پہلے تو یہ دیکھو نا کہ نبیوں کے بارے میں یہ نص موجود ہے کہ وہ اجتہاد کرتے ہیں اور اس میں خطا بھی ہوتی ہے۔ یہ میرے پاس فتاوی رضویہ شریف ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے باب باندھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی قبولیت توبہ۔ تو اس کے میں جو حدیث لائے ہیں مستدرک امام حاکم سے، تو اس میں ہے فَلَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِیَّةَ، تو اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کرتے ہیں کہ یعنی آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا۔ تو میں کہتا ہوں آپ کا یہ فتویٰ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گا۔ مولوی صاحب آپ کا یہ فتویٰ جو ہے یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ تک جائے گا، یہ علماء اہل سنت کی طرف جائے گا۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ یہ خزائن العرفان سے آپ نے وہ حضرت داؤد سلیمان والا واقعہ پڑھا اور کہا کہ یہ بہترین چیز ہے۔ تو میں کہتا ہوں جن کی تفسیر سے آپ نے پڑھا انہی کی تفسیر میں پہلا پارہ اگر پڑھ لیتے تو آپ کو سمجھ آتی کہ آدم علیہ السلام نے جب درخت سے کھایا تو اس کے بارے میں حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی لکھتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی تناول کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ لا تقربا کی نہی تنزیہ ہے، تحریمی نہیں ہے۔
اگر آدم علیہ السلام اس کو تحریمی سمجھتے ہوتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے، کیوں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ یہاں آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطائے اجتہادی معصیت اور گناہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب یہ سید نعیم الدین مراد آبادی وہ لکھ رہے ہیں کہ انبیاء سے خطا ہوتی ہے، اور خطا جو ہے یہ معصیت اور گناہ نہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ کلمہ مدح نہیں، لیکن وہ تو اس کو مدح بنا رہے ہیں۔ اس طرح آپ نے کہا کہ یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ خطا اجتہادی، تو یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ میرے پاس بخاری شریف ہے، اس کی حدیث نمبر 7352 ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا اذا حکم الحاکم، جب کوئی حاکم فیصلہ کرتا ہے، فاجتہد، اس میں اجتہاد کرتا ہے، فرمایا ثم اصابہ، پھر اس کو درست پا لیتا ہے، فلہ اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اگر وہ اس میں صائب ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، اس کو صحیح پا لیتا ہے تو اس کے 2 اجر ہیں۔ فرمایا وَإِنْ حَكَمَ وَإِذَا حَكَمَ، اور اگر وہ فیصلہ کرتا ہے، فَاجْتَہَدَ، اور اجتہاد کرتا ہے، ثُمَّ أَخْطَأَ، پھر اس میں خطا ہو جاتی ہے، فَلَهُ أَجْرٌ، اس میں 1 اجر ہے۔ یہ نبی پاک کا فرمان ہے جو بخاری شریف میں ہے۔ شیخ الحدیث صاحب، اگر آپ شیخ الحدیث ہوتے تو آپ کو یہ علم ہوتا۔ تو اسی طرح آپ نے یہ کہا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان میں جو ہے وہ خطا کا امکان تم کہتے ہو، تو ابو بکر صدیق میں بھی جو ہے وہاں بھی امکان تھا، تو ادھر خطا کیوں نہیں کہتے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح سیدہ پاک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی طرف بھی گستاخی کی نسبت جاتی ہے کہ کیسے، کہ جب سیدہ پاک وہ اگر صائب ہوتی اپنے اس مطالبہ میں، تو پھر سیدہ پاک پر لازم تھا کہ وہ وہاں سے اپنا حصہ وصول کرتی، اور پھر ابو بکر صدیق پر بھی لازم تھا کہ وہ ان کو حصہ دیتے، اور پھر دوسرے صحابہ پر بھی لازم تھا کہ وہ سارے حضرت ابو بکر صدیق سے مطالبہ کرتے کہ تم سیدہ فاطمہ الزہرا کو ان کا حق دو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر یہ آپ والا کلیہ رکھا جائے تو پھر اس سے سارے صحابہ بھی ظالم بنتے ہیں، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اپنا حق نہ لے کر ان کی طرف بھی نسبت درست نہیں ہوتی۔ تو اس لیے سیدہ پاک سے خطائے اجتہادی جو ہوئی اس میں وہ مقر نہیں رہی۔ تو جو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا یا ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، وہ تو شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے مطالبہ کیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس کے عموم کو سمجھتے ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس میں سے بعد کو مخصوص سمجھتے تھے، کیوں؟ وہ جو حدیث پاک ہے کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، اس بنا پر تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جب آگے سے سرکار کی حدیث سنی، یہ ہے کہ سیدہ مقر نہیں رہی، تو سیدہ نے جب وہ حدیث سنی تو اپنا سر خم تسلیم کر دیا۔ تو یہ شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ تو مولوی صاحب یہی تو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے، تو آپ اس کو گستاخی کی طرف لے جا رہے ہیں، اس کو گناہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آپ حضرت سیدہ کے بارے میں ایسے لفظ بول رہے ہیں جو نہ ڈاکٹر صاحب نے بولے ہیں، آپ خود اپنی طرف سے سیدہ کی گستاخی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح پھر آپ نے یہ کہا کہ دیکھو یہ خطا جو ہے یہ بڑا برا لفظ ہے، اور بیٹیوں کی طرف نسبت کرنا یہ تو بالکل بڑا عیب ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر بیٹی کی طرف یہ بولنا عیب ہے تو پھر بیوی کی طرف، اور بیوی بھی سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف بولنا، اس کو یہ کیسے درست ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں کہ اس میں نص ہے۔ کون سی نص ہے؟ کسی نے صحابی نے ان کو خطا پر کہا ہے، یا کسی اہل بیت کے فرد نے ان کو خطا پر کہا ہے،
یا خود انہوں نے اپنے آپ کو خطا پر کہا ہے یا نبی پاک نے انہیں خطا پر کہا ہے؟ یہ کون سی نص ہے؟ کوئی نص سامنے تو کریں۔ اس لیے مہربانی فرمائیں، اہل سنت و جماعت کا ایک جو مذہب ہے اس پر جو علماء قائم ہیں ان کو وہاں رہنے دیجیے۔ آپ کے اندر اگر تشیع پایا جاتا ہے، آپ کے اندر رفض پایا جاتا ہے تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، ورنہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے الفقہ الاکبر کے اندر ذکر کیا ہے، الانبیاء کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح، کہ تمام نبی جو ہیں یہ منزہ ہیں، پاک ہیں، کس سے؟ کہ وہ کبیرہ سے، صغیرہ گناہوں سے، کفر سے، بری باتوں سے وہ سارے پاک ہیں۔ قد کانت منہم زلات و خطیات، ان سے کبھی کبھی لغزش اور خطا واقع ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ نے لفظ زلہ جو ہے یہ قرآن سے بیان کیا ہے، ایسے ہی حدیث میں لفظ خطا جو ہے یہ انبیاء کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نسبت کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے فتنہ باز لوگوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔